بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام ورحمة الله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک بہت زبردست قول ہے. وہ فرمایا کرتے تھے انسان جب تک اپنے اندر کچھ خواہشات اور امیدیں ان کو جگہ دیتا رہتا ہے، ان خواہشات کو اپنے جسم میں پروان چڑھاتا ہے، فرمایا وہ اس وقت تک وہ گناہ کی زندگی میں مبتلا رہتا ہے، اس وقت تک وہ گناہ سے پیچھے نہیں ہٹتا. فرعون نے ساری زندگی فرعونیت کی، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بہترین اور تمہارا سب سے عالی شان رب ہوں، اس چیز کا دعوے دار رہا. لیکن جب اسے بھی موت سامنے نظر آئی تو اس نے کیا کہا تھا؟ آمنت بربی ہارون و موسیٰ. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جبریل نے مٹی لے کے اس کے منہ میں ڈالی تھی. کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدبخت کلمہ پڑھ لے اور اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے معاف کر دے. اور ساتھ ہی میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا: الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب جب کہ تیری موت تجھے سامنے نظر آ رہی ہے، اب تو ایمان لانے کا دعویٰ کرنے لگا ہے. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ تو نے اللہ کو اللہ مان کے، رب مان کے، الہ مان کے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ موت کو سامنے دیکھ کے تو نے ایمان قبول کرنے کا ڈرامہ کیا ہے. کچھ ایسی ہی امیدیں اور خواہشیں ہم اپنے اندر پالتے ہیں. ہم میں سے ہر کسی کے اندر ایک فرعون موجود ہے. یہ بڑا سخت لفظ بول رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے. اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دسیوں دلیلیں ہم اپنے آپ کو دے لیتے ہیں، اپنی ان امیدوں کو اور خواہشوں کو پروان چڑھانے کے لیے پانی ڈالتے ہیں. وہ فرعونیت جو ہمارے اندر ہے اسے ختم کرنے کی بجائے، اللہ کی نافرمانی کی جو جرت ہمارے اندر ہے اسے ختم کرنے کی بجائے ہم تاویلیں اور رستے اور ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں. اور سب سے بڑا بہانہ، کامیابی کے لیے دو چیزیں بیان کی گئی تھیں اللہ کی کتاب میں بھی اور مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان میں بھی، لیکن ہم نے ایک کو پکڑ لیا جو ہماری مطلب کی تھی، ہماری خواہشوں کے مطابق تھی، ہماری خواہشات کو وہ پورا کرتی تھی، ہماری خواہشات کو وہ تقویت دیتی تھی. ہم نے وہ ایک پکڑ لی، لیکن دوسری سے ہم نے، چونکہ وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں تھی، ہماری فرعونیت سے اس کے اوپر ایک قدغن آتی تھی، ایک ٹھوکر پڑتی تھی، ہم نے کہا نہیں، اس کو چھوڑو، پہلی ٹھیک ہے. کامیابی دو چیزوں کے اندر پنہاں تھی. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں، آپ اکثر ائمہ سے یہ سورت سنتے ہیں، سورت السجدہ. اور کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، جو رات کو سونے سے پہلے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر کے یہ سورت پڑھ کے سوتے ہوں گے.
جب سجدہ کر کے اٹھتے ہیں تو پہلی آیت اللہ نے مومنوں کی نشانی بیان کی، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا۔ مومنوں کی پہلی نشانی کیا بیان کی کہ مومن وہ ہیں جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، انہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے تلقین کی جاتی ہے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، خروا سجدا۔ وہ تعویل نہیں دیتے، نہیں جی ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے ابھی عبدالصمد بیٹے نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں ہماری مسجد میں ایک بندہ آیا اور اس نے لمبی توپ پہنی ہوئی تھی، ٹخنوں سے بھی کچھ زیادہ ہی لمبے، عورتوں کے عبائے کی طرح۔ تو کہنے لگے مجھے حارث نے کہا، مسجد کے حارث نے، کہ جا کے اس کو آپ حدیث سنائیں، شاید اسے پتہ نہ ہو۔ اس نے جا کے اسے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اسفل الکعبین فہو فی النار، ٹخنوں سے نیچے جو کچھ ہوگا وہ جہنم میں جانے کا سبب ہوگا۔ اور اللہ کے رسول کی دوسری حدیث فرمائی تو تکبر کی اور کبر کی نشانی ہے۔ اب وہ بندہ آگے سے کیا کہتا ہے، بجائے اس کے کہ ایمان کا وہ دعوے دار ہے تو حق کیا تھا، خروا سجدا، کہ ہاں میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے، یہ میری غلطی تھی، میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، جزاک اللہ خیر۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، لہذا میرا یہ عمل جہنم میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے، اس سے میں جہنم میں نہیں جانے لگا۔ تصویر کا ایک رخ کبھی بھی کامیابی کا رستہ اور ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، عمل کہاں ہے؟ یہ تو حنفیوں کا عقیدہ ہے، صوفیوں کا عقیدہ ہے، قبوریوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے صرف زبان سے کہنے کا نام ہے، اس سے زیادہ ایمان کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے بھی کہا جائے، دل سے اقرار بھی کیا جائے، اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا جائے، تب ایمان پورا ہوگا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان جب اچھے اعمال کرتا ہے انسان تو یہ بڑھتا ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی کے کوئی کام کرتا ہے تو ایمان کم ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے ہاں، میں عربوں کی خاص طور پہ ایک بات کروں، جو آج میری گفتگو کا اصل مقصد ہے، وہ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ فاطر کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی اور اس کے معاملات تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اپنے آپ کو دھوکے اور فریب میں مت رکھیے، یہ سارے کے سارے دھوکے اور فریب ہیں۔ جو بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کی شرعیت کے خلاف کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی اس سے سرزد ہو رہی ہے، اور اس نافرمانی کے اوپر وہ کوئی تعویل پیش کرتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ چنانچہ، یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ دھوکے میں مبتلا ہو چکا ہے، اور اس کا دھوکے میں مبتلا ہونا اس کو برباد کروائے گا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، پوری کائنات کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا لوگو اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ تم نے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تم نے جواب دینا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکوں میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اس دنیا کے معاملات تمہیں کہیں دھوکے میں ڈال کے تمہاری تباہی کا سامان نہ بنا دے تمہارے لیے۔ اور اگلی بات جو اللہ رب العزت نے کہی، کیا کہی؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ لو، اپنے آپ کے اندر ایک یقین کامل پیدا کر لو کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ اس طرح کا دشمن ہے کہ کبھی بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس کی تمہاری کبھی صلح نہیں ہو سکتی، ہر حال میں یہ تمہارے ساتھ دشمنی کا کھیل کھیلے گا۔ اور یہاں تک شیطان کے حربے کتنے ہیں، ہماری عقل اس کے سامنے کام نہیں کر سکتی۔ وہ ایک عالم کو علم کے ذریعے سے دھوکے میں ڈالتا ہے،
ایک جاہل کو جہالت کے ذریعے سے دھوکے میں ڈالتا ہے، ایک دنیا دار کو دنیا داری کے رستوں سے دھوکے میں ڈالتا ہے، جس طرح کا معاملہ ہو اس طرح کے معاملات کر کے وہ بندوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ۔ تو ایمان کا دعوے دار، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا، وہ کبھی بھی ایک رخ ہو کے نہیں چل سکتا، اس کو کامیابی کے جو دو پہلو اور رخ بتائے ہیں وہ دونوں کو لے کے چلتا ہے۔ کامیابی کا پہلا پہلو کیا ہے؟ جو آیہ مبارکہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں خروا سجدا، جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں انہیں بتائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو وہ تعویل نہیں کرتے، چونکہ چنانچہ نہیں کرتے، اپنی انا کو، یہ ہے فرعونیت۔ کامیابی کیا تھی کہ آپ کسی کو اللہ کی آیت سناتے، وہ کہتا آمنا وصدقنا، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے جی، آیت اپنی جگہ ہوگی، میری بھی کوئی انا ہے۔ ایسے کیسز آپ نے نہیں دیکھے؟ قرآن کی آیتوں کا صریح انکار کرنے والے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، اور یہی تو وہ فرعونیت ہے جو ہمارے اندر پل رہی ہے۔ مومنوں کی نشانی کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ کس بات میں؟ کہ مجھے اللہ کی اس بات پر، اس حکم پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، میں پیچھے کیوں کروں؟ اور ہم کون ہیں؟ ہم تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کب اللہ کی کوئی آیت ہمیں سنائے اور ہم انکار کر دیں۔ کتنی دوستیاں کروانے میں آپ نے بھی یہ تجربے کیے ہوں گے، رشتے چلانے میں اور رشتے بنانے میں آپ نے بھی یہ تجربے کیے ہوں گے، کوئی بندہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا، لیکن ساتھ یہ جملہ ضرور سننے کو مل جائے گا، اللہ بڑا مہربان ہے جی، اس کی مہربانیوں کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن وہ مہربانیاں ان پہ کرتا ہے جو دونوں پہلوؤں کو لے کے چلنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پہلو کو لے کے چلنے والے اور اس کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھنے والے، یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں، اور منافقوں پر اللہ اپنی رحمت نہیں کرتا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے ان کے لیے جہنم کا سب سے آخری حصہ تیار کر کے رکھا ہے۔ دو پہلو کیا ہیں؟ اللہ نے پھر ایمان والوں کی اگلی نشانی بیان کی، اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کس طرح کر کے؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، دو چیزیں کامیابی کی، کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، سب سے پہلے کس چیز کی وجہ سے؟ اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کی ذات کا ڈر پہلا پہلو ہے کامیابی کا، اور پھر اس کی ذات کی رحمت کی امید اور یقین، یہ دوسرا پہلو ہے۔ ہم کون ہیں؟ اللہ کی رحمت کی امیدیں ہم اپنے دل کو دلاتے ہیں، اور حسن بصری کا قول جہاں سے میں نے بات شروع کی، اللہ کی رحمت کی امیدیں دے دے کے، دلا دلا کے اپنے آپ کو ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے چلے جاتے ہیں، خواہشوں کو پنپناتے چلے جاتے ہیں، خواہشوں کو پالتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواہشیں تو ختم نہیں ہوں گی لیکن موت استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ تو کامیابی کا پہلا پہلو اللہ کا خوف، اور پھر اس کے بعد دوسرا پہلو اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید اور اس کی رحمت کا یقین۔ آج ہم کہاں ہیں؟ کہاں ہے اللہ کا خوف؟ آج شراب پینے والا آپ کے سامنے شراب پی رہا ہوگا اور ساتھ اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہا ہوگا، کیا یہی جو ابھی میں عبدالصمد والا واقعہ سنا ہے، میں جی اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میں کیوں جہنم میں جاؤں گا؟ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر ایمان لانے کا حق ادا کرو، کیونکہ ہر وہ چیز جو میرے رب نے حد کے طور پہ قائم کر دی ہے، کوئی بھی اسے توڑنے والا کیوں نہ ہو، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ابھی شیخ عبدالرافع بات کر رہے تھے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں حد لگتی ہے،
لیکن اگر توبہ نہیں کی تو دنیا کی حد اپنی جگہ، آخرت میں عذاب الگ ملے گا. اور اگر توبہ کر لی ہے اور اللہ کی حد کو اپنے آپ پر قائم کروا لیا ہے تو ہم اللہ سے اس بات کی یقین اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخرت میں اس کی توبہ کی وجہ سے اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر دنیا کے اندر اس نے توبہ نہیں کی اور دنیا کی حد اس کے اوپر جو اللہ نے مقرر کی تھی اس کے اوپر قائم کر دی گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے حد اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے اوپر قائم نہیں کروائی، بلکہ یہ پکڑا گیا تھا جرم کرتے ہوئے، اس کو اس کے جرم کی سزا ملی ہے، لیکن آخرت کے اندر ابھی سزا باقی ہے. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے توبہ بھی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. کتنی حدیثیں ہیں صبح و شام کے اعمال کے اندر ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کام کر لو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت کہ جو بندہ وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے اللہ کے لیے، اور فرمایا لا يحدث فيهما عن نفسه شيئا، ان 2 رکعتوں میں کوئی خیالات اپنے آپ لانے کی کوشش نہ کرے بلکہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے. اس معمولی سے عمل کی وجہ سے اللہ کتنا مہربان ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف. اور اس سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے. اور یہ وہ گناہ ہیں کہ یوں ہی ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ بھی اپنی رحمت سے یوں ہی انہیں معاف کر دیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جب کبیرہ گناہوں کی بات آتی ہے تو توبہ کی بڑی شرط ہی یہ ہے کہ انسان توبہ کرتا ہی تب ہے جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے. اور ایک صحابی فوت ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری وقت میں ان کے پاس تھے. کہا بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے رب کی گرفت کا بڑا ڈر ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اللہ کی پکڑ سے بڑا ڈر رہا ہوں. اللہ کا ڈر ہے کہ اس کا سامنا کیسے کروں گا. حالانکہ یہ کون لوگ تھے؟ مسند احمد کی روایت کے مطابق صحابہ وہ ہستیاں تھیں جن کو اللہ نے خود اپنے رسول کے ساتھ کے لیے چنا تھا، خود اللہ نے چنا تھا. لیکن ڈر اور خوف کا عالم کیا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جب جہنم کا ذکر سنتے تھے تو اکثر کہتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعبد، کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ کے یوں ہی لکڑیاں بنا کے جلا دیا جاتا، میرا حساب نہ ہوتا. حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت طیرا، کاش کہ میں پرندہ ہوتا، یوں ہی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہتا اور اللہ رب العالمین مجھے مٹی میں مٹی کر دیتا، مجھے جہنم کے قریب نہ لے جایا جاتا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ذکوان بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں ایک دن امی جی عائشہ کے پاس گھر گیا تو اماں جی نماز پڑھ رہی تھیں اور سورۃ طور کی ایک آیت فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یہ آیت پڑھ رہی تھیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں جہنم کے دھواں دار جہنم جس کی آگ دھوئیں والی ہے، اللہ نے اس کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر لیا. ذکوان کہتے ہیں میں کتنی دیر ہی وہاں بیٹھا رہا، اماں جی اپنی اس قرات میں اور نماز میں مصروف تھیں، یہاں تک کہ میں چلا گیا اپنا ایک کام کر کے دوبارہ پلٹا تو اماں جی عائشہ اسی آیت کے اوپر تھیں. یہ صحابہ ہیں. کامیابی کی پہلی سیڑھی اللہ کا ڈر ہے جس دل میں. اور پھر اللہ کے رسول نے صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنے اللہ کی پکڑ کا بڑا ڈر ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہوں، کیا جواب دوں گا اسے؟ فرمایا اور کچھ؟ فرمایا اس کی رحمت کا بھی بڑا یقین ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کی رحمت کی امید اور یقین، 2 چیزیں جس دل میں جمع ہو جائیں اللہ رب العالمین اسے کبھی عذاب سے دوچار نہیں کرتا. لیکن ڈر کہاں ہے؟
کتنی حدیں اللہ رب العالمین کی ہم ہر روز توڑتے ہیں. اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کیا ہے؟ ایک امید. کوئی بات نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ کی مہربانی پہ یقین رکھو، اس کی مہربانی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اس نے اپنی مہربانیوں کے ساتھ ساتھ اپنے سخت ہونے کا ذکر بھی کیا ہے. اس نے اپنے جبار اور قہار ہونے کا ذکر بھی کیا ہے. سعدی کے بارے میں آتا ہے، اس نے ایک کہاوت نقل کی ہے کہ ایک واعظ تھا، وہ عامت الناس میں کھڑا ہو کے بڑی زبردست گفتگو کرتا تھا. لیکن سعدی نے دیکھا کہ اس کی گفتگو میں طاقت تو بڑی ہے لیکن لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کر رہی. گفتگو تو بڑی کر رہا ہے لیکن لوگوں کے دلوں پہ اس کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس نے پتہ کیا یہ کون ہے، کہاں رہتا ہے. وہ سیدھا اس کے گھر چلا گیا، جا کے اس کی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تیرا باپ بہت بڑا خطیب ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کی گفتگو لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی. اس کی گفتگو لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میرا باپ رات کو جب سونے لگتا ہے تو بستر پہ بیٹھ کے شراب کا پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور یہ دو جملے کہتا ہے، یا رحمان یا رحیم. یعنی اللہ کی رحمت کی باتیں کر کے وہ شراب پی جاتا ہے، اللہ کی حد کو توڑ دیتا ہے، پامال کر دیتا ہے. اس نے کہا آج تیرا باپ آئے تو اسے یہ کہنا، جب وہ یہ عمل کرنے لگے تو اسے کہنا وہ اللہ جس کی رحمتوں کی تو امید لے کے بیٹھا ہے، یاد رکھ وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. وہ اپنا قہر نازل کرنے والا بھی ہے اور بڑی سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے. اس بات سے مت غافل ہو. رات ہوئی، جب وہ اپنا عمل کرنے لگا تو اس نے شراب کا پیالہ منہ کے قریب کیا، یا رحمان یا رحیم، اور منہ کے قریب جب کر کے وہ گھونٹ لینے لگا تو بیٹی نے کہا ابا جس رب کی رحمت کی باتیں کرتے ہو اسے غصہ مت دلاؤ کیونکہ وہ جبار اور قہار بھی ہے، اور اسے غصہ آ گیا تو عبرت کا نشان بنا دے گا. یہ بات کہنے کی دیر تھی، پیالہ ہاتھ سے زمین پہ گر گیا اور سیدھا وہاں سے اٹھ کے کہاں گیا؟ سیدھا مصلی کے اوپر. اور پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی شراب کی شکل بھی نہیں دیکھی. یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان والے تھے، جن کے اندر ایمان تھا لیکن کمزور ہو چکا تھا. اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ایمان دوبارہ زندہ ہو گیا. اور ہمارے اسلاف کی تو تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، ان کی سیرت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دلی کے اندر ایک عورت تھی جو بہت بڑی فاحشہ تھی. اتنی بڑی فاحشہ کہ ہزاروں لوگ اس کے اشاروں پہ چلتے تھے. حضرت شاہ صاحب گئے. وہ بازار ہی ایسا بازار تھا کہ وہاں کسی نیک نام شخص کا جانا بھی جرم سمجھا جاتا تھا. لیکن یہ اللہ والے جب ارادے کر کے نکلتے تھے تو اللہ ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیتا تھا. حضرت شاہ صاحب گئے، جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی. اس کی لونڈی نوکرانی اندر سے آئی، کہا ہاں بابا جی، ہاں مولوی صاحب کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا مولوی ہے، کوئی مسجد کے لیے چندہ بندہ مانگنے آیا ہوگا. کہا نہیں. اس نے کہا میں تیری مالکن کا خریدار ہوں اور اپنی مالکن کو جا کے کہے پیسے تیری مرضی کے ہوں گے، کام میری مرضی کا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اور کیا چاہیے؟ منہ مانگی قیمت مل رہی ہے. حضرت شاہ صاحب اندر گئے اور جا کے اسے کہا کہ تیری میری بات طے ہے، جتنے پیسے تو مانگے گی میں تجھے دوں گا لیکن کام میری مرضی کے مطابق ہوگا. کھدر کا ایک موٹا لباس وہ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے. کہا یہ لباس پکڑو اور جا کے غسل کر کے یہ لباس پہن کے باہر آ جاؤ. اس نے کہا عجیب تماش بین ہے، لیکن وہ چپ رہی کیونکہ بات طے ہوگی کہ پیسے تمہاری مرضی کے، کام میری مرضی کا. گئی، غسل کیا، وہ لباس پہنا، باہر آ گئی. اپنے سر سے رومال اتارا جو پرانے زمانے میں سر پہ وہ پگڑی کے طور پہ باندھا کرتے تھے. کہا اس سے اپنے سر کو ڈھانپ لو. اور اتنی دیر کہ اس کے کمرے میں شاہ صاحب نے مصلی بچھا دیا تھا. کہا یہ بات طے ہے نا کہ پیسے میری مرضی کے، کام
پیسے تیری مرضی کے، کام میری مرضی کا۔ اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانپو اور چلتی چلتی سیدھی اس مصلے پہ آ کے کھڑی ہو جاؤ۔ وہ مصلے پہ آ کے کھڑی ہوئی، دوسرے مصلے پہ شاہ صاحب کھڑے ہو گئے، کہا نماز شروع کر دو۔ پھر شاہ صاحب نے سجدے میں پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اللہ اس عورت کے دل کو پھیر دے۔ اور پھر اس رات کے بعد اس عورت کی شکل کسی نے نہیں دیکھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر اخلاص تھا، اور ان کے عمل کی وجہ سے اللہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دیتا تھا، ہدایت کا سامان پیدا کر دیتا تھا۔ لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہم دنیا کے اندر کس طرح کا اثر چھوڑ رہے ہیں؟ کس طرح کے معاملات ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم شیطان کے اتنے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں کہ ہم نے دین کو بھی صرف اتنا قبول کیا ہے جتنا ہماری مرضی کو اچھا لگتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دیانتداری سے جواب دیجئے گا۔ ہم سب رزق کے معاملے میں آج پریشان ہیں، کاروبار کے معاملے میں پریشان ہیں، اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے کسی نہ کسی سے پوچھا بھی ہوگا، حضرت صاحب کاروباری پریشانی بڑی ہے، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ دیانتداری سے بات کیجیے، ہے یا نہیں ہے؟ کبھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے پہ عمل کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا نسخہ ہماری فرعونیت کے بت کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، تو ہمیں منظور نہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ مت سمجھیے کہ شیطان ہمیں صرف برائی کے راستے میں لگا کے گمراہ کرتا ہے، اس کے اتنے دھوکے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ ہو جائے۔ میں آج مسجد نبوی کے ایک بہت بڑے شیخ عبدالرزاق البدر ان کا درس سن رہا تھا صبح، ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، شیطان کے حربے ذرا دیکھیے۔ کہنے لگے میں ایک حافظ قرآن سے ملا اور اس نے قرآن کو اس طرح یاد کر رکھا تھا کہ آپ اس کو پوچھیں، ڈکشنری تھی وہ قرآن کا، کمپیوٹر تھا، کہ آپ اس سے پوچھیں قرآن میں اللہ رب العالمین کا یہ نام کہاں کہاں کن کن آیتوں میں آیا ہے، تو کمپیوٹر کی طرح آپ کو آیتیں اور جہاں جہاں جس جس صورت میں وہ آیا تھا وہ کمپیوٹر کی طرح آپ کو بتانا شروع کر دے گا۔ اتنا ذہین آدمی۔ شیطان نے گمراہ کیسے کیا، حملہ کیسے کیا؟ وہ کہتا ہے میں سویا ہوا تھا، خواب دیکھا کہ کسی نے خواب میں مجھے آگے کہا کہ اللطیف اللہ رب العالمین کا نام ہے، تو تم نہ 10 ملین دفعہ، کتنی دفعہ؟ 10 ملین، یعنی 1 کروڑ دفعہ یا لطیفوں کا ورد کرو۔ اب ذرا شیطان کا دھوکہ دیکھیے۔ اس بندے نے سمجھا یا لطیف اللہ کا نام ہے، اس کا ورد کرنا یہ تو شیطانی خواب نہیں ہو سکتا۔ اس بندے نے 3 دن مسلسل لگائے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف، 1 کروڑ دفعہ پڑھنا کوئی چھوٹی بات ہے۔ وہ ہمارے مولویوں کا ہی حوصلہ ہے، جنہوں نے ختم شریف کھانا ہوتا ہے، وہ 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ آدھے گھنٹے میں پڑھ دیتے ہیں، ان کا ہی حوصلہ ہے۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں ان کو ہی پتہ ہے، کہ وہ روٹی کھانی ہوتی ہے بیچاروں نے، تو وہ جلدی جلدی بس پھینک ہی جاتے ہیں۔ تو 3 دن مجھے لگے 1 کروڑ دفعہ یا لطیف پڑھنے میں۔ کہتے ہیں میں ابھی یا لطیف پڑھ کے فارغ ہوا، اگلے دن اگلا خواب مل گیا۔ کتنی دفعہ؟ 33 ملین دفعہ۔ تو میں نے پھر شروع کر لیا۔ ابھی وہ پورا نہیں ہوا تھا تو وہ اس بندے کی دوبارہ ملاقات شیخ سے ہوئی۔ شیخ نے کہا سناؤ؟ کہتے جی آج کل تو میں یہ وظیفے کر رہا ہوں کہ شیطان نے تجھے گمراہ کر دیا ہے۔ شیطان نے گمراہ کر دیا؟ کیسے؟ اس نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت ہے؟ کہا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد کرو کہ من عمل عملا لیس کعملنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارا عمل نہیں تھا وہ بیکار ہے، وہ فضول ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شیطان نے تجھے قرآن سے دور کرنے کے لیے تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ شیطان کے حربے ہیں۔ ابھی کسی بندے کو آپ کہیں کہ یار تم نہ روزانہ عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو، روزانہ 40 دن تم نے یہ کام کرنا ہے، اللہ تمہارے رزق کے مسئلوں کو حل کر دے گا، اللہ کی قسم کوئی نہیں کرے گا۔ اور اس کی جگہ پہ میں بتا دوں یا کوئی اور بتا دے، آپ نہ جناب 10,000 مرتبہ نہ
یا لطیف ہو یا ودود ہو، اللہ کا کوئی نام بس اس طرح اس کا ورد کیا کریں، یا جناب آپ 500 دفعہ سورۃ مزمل پڑھیں، آپ 40 دن روز سورۃ بقرہ پڑھیں، یہ کریں، ہم اس کے اوپر شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ ہم نے اپنے اس ایمان کو سہارے بھی کس چیز کے دیے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے یا رسول اللہ کی سنت کے نہیں دیے، بلکہ شیطان کے رستوں کے سہارے دیے ہیں، بدعات اور خرافات کے سہارے دیے ہیں۔ کامیابی کیسے ہو؟ جبکہ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی ضمانت دی، کوئی عمل نہیں کرتا نظر آئے گا الا من رحم اللہ۔ فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کا اچھا ذکر کریں، فرمایا وہ رشتہ داروں کو آپس میں جوڑے، صلہ رحمیاں کرے۔ ہاں جی، کوئی ملے گا؟ ہم تو کاٹنے والے ہیں، جوڑنا کہاں ہے؟ کہاں جوڑنے کی باتیں ہیں؟ ہم تو توڑنے والے ہیں۔ اور میرے رب نے بھی جب ساری چیزوں کو پیدا کر کے اپنی رحمتوں سے عنایت کیا تھا، تو حدیث میں آتا ہے یہ جو رحم ہے نا، یہ رحم کے رشتے، یہ جو رحم کا تعلق ہے، اس نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا تھا کہ اللہ میرے بارے میں کوئی خاص فیصلہ فرما۔ تو میرے رب نے اس دن کہہ دیا تھا جو تجھے ملائے گا میں اسے اپنے ساتھ ملاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے اپنے آپ سے دور کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے محترم، یہ شیطانی دھوکوں سے اور دنیا کے دھوکوں سے اپنے آپ کو نکال لیجئے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ نے اپنے رسول کو یہ بات کہہ دی تھی، میرے رسول ان کو بتا دو نہ تمہاری خواہشوں کے مطابق معاملات ہوں گے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق معاملات ہوں گے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی برائی کا کام کرے گا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا کام کرے گا، اسے جواب دینا پڑے گا۔ تم کہو میں نے اللہ پر ایمان لایا ہوں، محمد الرسول اللہ میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ تمہارا ایمان اللہ کی ذات پہ ہو، نہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، نہ تم اللہ کی توحید والے ہو، نہ رسول اللہ کی سنت سے تمہیں محبت ہے، جھوٹے ہو اپنے دعوے میں۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ، کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ دکھاؤ۔ اگر اللہ کا، اور یاد رکھیں ڈر انسان کے اندر ہمیشہ بھلائی کو پیدا کرتا ہے، خیر کو پیدا کرتا ہے۔ اور جیسے حسن بصری کا قول میں نے بیان کیا، انسان جب سب اچھا کی امید اپنے اندر پیدا کر لے، وہ ہمیشہ برائی کے رستوں پہ چلتا ہے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا تو سب سے پہلے آپ معصیت سے دور ہو جائیں گے، بھلائی کے رستے آپ کے لیے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ انسان جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے اب وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کے رحمت کا ذریعہ اور سبب بنے، تو خود بخود خیر کے رستوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پوری رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ایک آیت پہ گزاری تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو تو قدرتوں والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھے کون کچھ کہنے والا ہے؟ میرے محترم، یہ جھوٹی تسلیاں اپنے آپ کو دینا بند کر دیجئے، اللہ کی ڈر کی دیوار قائم کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اللہ ہمارے درمیان اور اپنی نافرمانی کے درمیان اپنے ڈر کی دیوار کو قائم کر دے۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا، خرافات اور بدعات اور اللہ کی معصیت کے رستوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا دل چاہے گا میں ایسے رستوں پہ جاؤں جو خیر والے رستے ہیں۔ لیکن جب وہ شر کے اندر چلتا جائے گا، گناہ بھی کرتا جائے گا، زیادتی بھی کرتا جائے گا، اور یہ تسلی دیتا جائے گا خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کی مہربانی پہ کسی کو کوئی شک نہیں،
لیکن شاید تم یہ بھول گئے ہو کہ وہ اللہ صرف مہربان نہیں، وہ پکڑنے والا بھی ہے۔ اور جیسے میں نے حدیث و قرآن کی آیت سے بیان کیا، اللہ کی رحمت کی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اس کے بعد اس کی رحمت کا یقین رکھنے والے ہیں۔ اس لیے میرے محترم، چھوٹی سی مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ 3-4 دن سے گرمی پڑ رہی ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ آدھا گھنٹہ 12 بجے کے بعد 1 بجے دھوپ میں کھڑا ہو کے آدھا گھنٹہ گزار سکے۔ اور اس گرمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جہنم نے اللہ کے سامنے درخواست کی تھی کہ اکل بعضنی بعضا، اے اللہ میرے اندر اتنی حدت ہے اور اتنی گرمی ہے کہ میرا بعض کو آپس میں ہی کھا رہا ہے، میں اپنے اندر اپنے آپ میں ہی ایک دوسرے کے حصے کو کھائے جا رہی ہوں، اللہ مجھے اجازت دے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنے سانس کو نرم کر لوں، اپنے اندر کی کچھ وبا کو اور اپنے اندر کی کچھ فضا کو باہر نکال لوں۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی تھی، جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی تھی۔ فرمایا جب وہ اپنے اندر کا باہر نکالتی ہے تو یہ دنیا کی گرمی ہے جو تم سے برداشت نہیں ہوتی، اور جب وہ سانس کو اندر کھینچتی ہے تو یہ دنیا میں سردی آتی ہے جو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو مجھے کوئی بتائے، یہ دنیا کے اندر جہنم کی گرمی ہم سے سانس، اس کے سانس کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اس لیے جنت تک پہنچنے کے لیے بھی پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ پل صراط کے نیچے جہنم ہے، اس سے گزریں گے تو جنت تک جائیں گے۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کامیابی کی دعائیں سکھائی ہیں، اس میں سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جہنم کے بارے میں کیا کہا تھا کہ تو میرے غضب والی چیز ہے، تو میرے غصے والی چیز ہے، میرے عذاب والی چیز ہے، میں تیرے اندر ان لوگوں کو پھینکوں گا جن کے اوپر میرا غصہ حلال ہو چکا ہے۔ اور جنت کے بارے میں کیا کہا تھا کہ تو میری رضا والی جگہ ہے، میں اس تیرے اندر ان لوگوں کو داخل کروں گا جن سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ کو راضی کریں گے تو جنت ملے گی۔ اور پھر وہی بات، جنت تک جانے کے لیے بھی جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا، اور وہ گزرنا کیسا ہوگا کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال کی طرح باریک وہ پل صراط، اس سے اوپر کون گزرے گا؟ ایک آخری باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت قلیل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی وہاں سے پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، کوئی بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جو گھسٹ کے اس پل سے گزریں گے، اور یہ امید ہوگی کہ ابھی کے ابھی گئے، لیکن دنیا میں کی ہوئی بھلائیاں ان کے کام آئیں گی۔ یہ لفظ یاد رکھیں، دنیا میں کی ہوئی بھلائیاں ان کے کام آئیں گی۔ جب بھلائی کا کام کیا ہی نہیں تو بھلائی کام کہاں سے آئے گی؟ اور وہ بھلائی کیا ہوگی؟ اچانک ایک چیز آئے گی، اللہ کی رحمت سے اس کو یوں اٹھا کے آگے پھینک دے گی، تو بندہ تعجب سے پوچھے گا اے اللہ میں تو گرنے والا تھا، مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں ابھی جہنم میں گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں 1 درہم یا دینار کا لفظ ہے حدیث میں، تو نے وہ میرے رستے میں خرچ کیا تھا، اور تیرا وہ خرچ کرنا مجھے اتنا پسند آیا تھا کہ آج تیری اس مصیبت میں اور مشقت میں میں نے تیرے اس خرچ کرنے کو تیرے لیے نجات کا سبب بنا دیا۔ اس لیے محترم، اللہ کے ڈر کو اپنی زندگی میں مقدم کیجیے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کا سوال کیجیے۔ اگر ہم صرف اللہ کی رحمت پہ بیٹھے ہیں اور اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں، تو یاد رکھیے ہم ایک تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ڈر سے بھر دے، ہمارے دلوں میں اپنا تقوی پیدا فرما دے، اور ہمارے درمیان اور اپنی معصیت کے درمیان اپنے ڈر کی دیوار کو حائل فرما دے، ہمیں اپنی معصیت کے کاموں سے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔